أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. अच्छा, इससे पहले कुछ आयत जो है वो हमने तिलावत करनी थी, वो नहीं की। उसको उनको भी कर लेते हैं। ये आयत नंबर 45 से आयत नंबर 49 तक ये भी तिलावत करनी थी, नहीं की। अभी कर लेते हैं, चले इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने सूरह कहफ, पहले गलती से बाद वाली आयत जो है, आयत नंबर 50 से आयत नंबर 53 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। फिर उसके बाद आयत नंबर 45 से
آیت نمبر 49 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ بیان کریں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ، کل بھی ہم نے یہ سٹرکچر پڑھا تھا، وَضْرِبْ لَهُمْ، اور اضرب، آپ بیان کیجئے۔ ضرب یضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیان کیجئے لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، مثلا، مثال، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی، ٹھیک ہے؟ اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیاوی زندگی کی، کیسے بیان کرنی ہے؟ کہ وہ کمائن، پانی کی طرح ہے، کیا کی طرح، مائن، پانی، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، انزلناہ، ہم نے اتارا، انزلنا، آخر میں نون الفنا ہے، انزلنا، ہم نے اتارا، ہو اسے، یعنی اس پانی کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مکس ہو گیا، اختلاط کا معنی ہوتا ہے مکس ہو جانا، مل جانا، ٹھیک ہے؟ پھر مل جل گئی یا مل گئی بھی اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ مل گئی کیا چیز؟ نبات الارض، زمین کی نباتات، ٹھیک ہے؟ نبات الارض، زمین کی نباتات، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فاصبح، اصبح یصبح اصباحا کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، ایک چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، فاصبح، پھر وہ ہو گئی، حشیمن، ریزہ ریزہ آپ کہہ لیں، یا چورا چورا، حشیم کا معنی ریزہ ریزہ ہونا، ریزہ ریزہ ہونا یا چورا چورا ہونا، ٹھیک ہے؟ تذروہ، اڑائے پھرتی ہے اسے، تذروہ، اڑاتی پھرتی ہے، وہ اسے، یعنی جو وہ چورا چورا ہو گیا تھا، ریح، ہوائیں، فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گئی ریزہ ریزہ، تذروح الریاح، اسے ہوائیں جو ہے اڑاتی پھرتی ہے، اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقتدرہ، قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تو کیا ترجمہ ہوا اس آیت کا؟ کہ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ جو ہے وہ خوب گنا ہو گیا، اور پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا المال والبنون، مال، والبنون، اور بیٹے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ابن، ٹھیک ہے؟ بنون بیٹوں کو کہا جاتا ہے، والبنون، المال والبنون، مال اور سب بیٹے، زینت، یہ زینت ہے، الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا،
دنیاوی زندگی کی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے، یہ مال اور بیٹے جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. ٹھیک ہے. والباقیات والباقیات اور باقی رہنے والی ہے. والباقیات اور باقی رہنے والی ہے. الصالحات نیکیاں اور باقی رہنے والی نیکیاں. خیر بہت بہتر ہے. عند ربک آپ کے رب کے نزدیک. ثواباً ثواب کے اعتبار سے، ثواب میں. وخیر اور زیادہ اچھی ہے. املا امید کے اعتبار سے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور سب بچے بیٹے جو ہے یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی زینت ہے. اور جو نیکیاں جو ہے پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے، وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے. امید وابستہ کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. وخیر املا اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. وَيَوْمَ وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ الْجِبَالَ سَيَّرَ يُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو. وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو. اور ترا آپ دیکھیں گے. ترا آپ دیکھیں گے الارض زمین کو بارزتن صاف کھلی. وحشرناہم اور حشرنا ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے ہم ان کو. فلم نغادر تو لم نغادر ہم نہیں چھوڑیں گے. لم نغادر ہم نہیں چھوڑیں گے. منہم ان میں سے احدا کسی ایک کو بھی. یعنی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اپنی جگہ سے ان کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. اور زمین کو جب دیکھو گے تم تو بھی بالکل صاف میدان نظر آئے گی، کھلی پڑی ہوئی ہوگی. اور ہم سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا اور عُرِضُوا وہ سب پیش کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا اور وہ سب پیش کیے جائیں گے علی ربک آپ کے رب پر، یعنی ان سب کو آپ کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. صفا صفے باندھے ہوئے. ان سب کو آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیا جائے گا. لقد البتہ بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو. تم آئے ہو. نہ تم آئے ہو نہ ہمارے پاس. یہ یہ فی الماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے آخر میں واو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جئتمونا بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس. کما جس طرح خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں اول مرۃ پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ. بلکہ تم نے تو گمان کیا. لن نجعل اصل میں تھا ان لن نجعل، یہاں پہ ان بھی ہے. ٹھیک ہے. لن نجعل کہ ہرگز نہیں مقرر کریں گے ہم، ہرگز ہم نہیں بنائیں گے، مقرر نہیں کریں گے. لکم تمہارے لیے. موعدہ کوئی وعدے کا وقت. کوئی وعدے کا وقت.
अल्लन नजअल लकुम मौइदा, یہ کہ ہرگز ہم مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے موعدہ، کوئی وعدے کا وقت۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ، وَوُزِعَ اور رکھی گئی، الکتاب و کتاب، نامہ اعمال رکھا گیا، کتاب رکھی گئی، فترا پھر آپ دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے المجرمین مجرمین کو، مشفقین سب ڈرنے والے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے، مما کس چیز سے خوفزدہ ہوں گے، من ما اس سے جو، من ما اس سے جو، من ما اس سے جو فیہ اس میں ہوگا، مشفقین سب ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے جو فیہ اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہیں گے، یا ویلتنا، یا ویلتنا کاش، ہائی ہماری بربادی، یا ویلتنا کہ ہائی ہماری بربادی، ما کیا ہے، لہذا الکتاب اس کتاب کو، یعنی اس اعمال نامے کو کیا ہے، لا یغادر، لا یغادر کہ نہیں وہ چھوڑتی، یعنی یہ نامہ اعمال نہیں چھوڑتی، صغیرتن چھوٹی بات بھی، ولا کبیرتن اور نہ بڑی بات، الا مگر اس نے شمار کر رکھا ہے، احصاہا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، چھوٹی بات بھی اس میں موجود ہے اور بڑی بات جو ہے وہ بھی موجود ہے، سب کو جمع کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا اور وہ سب پائیں گے، ما جو عملوا انہوں نے عمل کیے، حاضرہ موجود، وَوَجَدُوا اور وہ سب پائیں گے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے موجود، حاضرہ کا معنی کیا ہوگا، موجود، وَلَا يَظْلِمُ اور ظلم نہیں کرتا وہ، یعنی ظلم نہیں کرتا ربو کا آپ کا رب، احدا کسی ایک پر بھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا اس آیت کا، اور عمل نامہ کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، تم تو مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوفزدہ ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہائی ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو، جس کو پورا شمار نہ کیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، تو سجدو یہ یہاں پہ تو نے سجدہ کیا یہ غلط لکھا ہوا ہے، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیسا سوائے ابلیس کے، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا وہ تھا من الجن جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، کیا فتتخذونہ
پھر تم سب بناتے ہو اسے، افا تو کیا پھر، تتخذون تم سب بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، وہم حالانکہ وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، بئس برا ہے، للظالمین سب ظالموں کے لیے، بدلا بدل، بئس للظالمین بدلا برا ہے سب ظالمین کے لیے بدل۔ کیا ترجمہ ہوا؟ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، ٹھیک ہے، بئس للظالمین بدلا، ما اشہدتہم، ما اشہدت میں نے گواہ نہیں بنایا ہم انہیں، خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش پر، آسمانوں کی پیدائش پر، والارض اور زمین کی، میں نے گواہ نہیں بنایا ان کو آسمانوں کی پیدائش پر، والارض اور زمین کی پیدائش پر، ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کے پیدا کرنے پر، ان کے پیدائش پر۔ وما کنت، وما کنت اور میں نہیں تھا، متخذہ، متخذ کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے کو، گمراہ کرنے کو، وما کنت اور میں نہیں تھا، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے کو، عضدا بازو مددگار، بازو مددگار۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، اشہدتہم حاضر کیا تھا، گواہ بنایا تھا، ولا خلق انفسہم اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں، مددگار بناؤں، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن، یقول وہ فرمائے گا، نادو تم سب پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، نادو تم سب پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، کسی کا گمان کیا، الوہیت ہونے کا، معبود ہونے کا گمان کیا تھا، فدعوہم فاتو دعو وہ سب پکاریں گے ہم انہیں، فلم یستجیبو پس نہیں، یستجیبو وہ سب جواب دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ایک ہلاکت کی جگہ، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ایک ہلاکت کی جگہ۔ ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت کا ترجمہ کیا بنا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا کہ اس دن کو یاد کرو، اس دن کا دھیان کرو، خیال کرو، جب اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، تو وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ جو ہے، ہلاکت کی جگہ جو ہے، وہ حائل کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ورآ اور دیکھیں گے، المجرمون سب مجرم لوگ، النار آگ کو، فظنوا تو وہ سب سمجھ جائیں گے، وہ گمان کریں گے، انہم کے بے شک وہ، مواقعوہا مواقعو گرنے والے ہیں، ہاں اس میں، ولم یجدوا اور نہیں وہ سب پائیں گے، ولم اور نہیں، یجدو وہ سب پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفا کوئی پھرنے کی جگہ، ولم یجدو عنہا مصرفا اور
وہ سب نہیں پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی جگہ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے، بچ نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار مشرک اور ایک ایماندار غریب آدمی کی مثال بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان جو گفتگو وغیرہ ہوا، مشرک جو تھا بڑا مغرور تھا، متکبر تھا، اور ایماندار آدمی اس کے پاس مال کم تھا، اولاد کم تھی، تو مشرک اسے طعنہ دیتا تھا۔ ایماندار آدمی نے اس مشرک سے کہا کہ تو اس پروردگار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا، پھر قطرے آب سے تخلیق تمہاری کی، تجھے انسان بنایا، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، تو جو چاہے عقیدہ اختیار کر، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تمہارا فرض یہ تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تمہاری زبان پہ یہ کلمات جاری ہوتے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ کہنے لگا تیرا فرض تو یہ تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لاتا، تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو جانتا، اس کی بجائے تو نے سمجھا کہ میرا باغ ہمیشہ یوں ہی رہے گا، قیامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو میں آخرت میں بھی اچھی حالت میں ہی رہوں گا جیسا کہ اس دنیا میں ہوں۔ اس مرد مومن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اس باغ کو تباہ و برباد کر دے جس پہ تمہیں بڑا ناز ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے باغ پہ ایسی آفت نازل فرمائی کہ اسے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو پھر وہ آدمی اپنے کفر اور شرک پہ پچھتایا، لیکن وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا، کہنے لگا کاش کہ میں شرک نہ کرتا، مجھ پہ میرے شرک ہی کی نحوست پڑ گئی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار جو ہے، حکومت جو ہے، تصرف جو ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی صرف اسی کی ذات بہتر ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو اسی پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو مومن اور کافر کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال بھی بیان کی، جس کی خاطر اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور قیامت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ، آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرے جو پانی کی طرح ہے، اور پانی کی حقیقت کیا ہے؟ انزلناہ من السماء، جسے ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے اتارا، آسمان سے نازل کیا۔ آپ کو بتا چکا ہوں عربی زبان میں آسمان جو ہے چھت، اور اسی طرح فضا اور آسمان اور بادل، سب کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بادل چونکہ اوپر فضا میں ہوتا ہے جس کے ذریعے بارش ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ سما کا لفظ آیا ہے۔ تاہم اس لفظ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بارش برسانے میں اوپر والے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا دخل ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس عارضی اور فانی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دی ہے۔
کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا، فاختلط به نبات الارض، پھر وہ پانی زمین کے پودوں کے ساتھ مل گیا، پانی اس زمین میں خلط ملط ہو گیا، تو اس سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور اناج جو ہے وہ پیدا ہوا۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو پھر وہ خشک ہو کے چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تذروح الریاح، جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، جسے ہوائیں کیا کرتی ہے؟ اڑا لے جاتی ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش برستا ہے اور اس بارش کے برسنے سے وہ زمین تر و تازہ ہو چکی تھی، سبزہ پیدا ہو چکا تھا، اور پھر وہ اپنے وقت پہ مرجا جاتا ہے، اور پھر وہ خشک ہو کے ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان بڑا نرم اور نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، زندگی کی تمام آسائشیں حاصل کرتا ہے، زندگی کے بہترین حصے سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے، پھر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے، اور آخر مر کی مٹی میں مل جاتا ہے۔ لہذا زندگی کی اس عارضی اور پرفریب تر و تازگی پہ عاشق نہیں ہونا چاہیے ہمیں، بلکہ اسے اپنے زوال سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ زندگی جو ہے یہ ایک بالکل عارضی چیز ہے، اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی اچھا کام نہ کیا تو پھر آخرت کی دائمی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا زندگی کی عارضی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، زندگی کی عارضی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دے کے بات سمجھائی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سبزی کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے خشک کر کے چورا چورا کر دیتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اسی قسم کے مراحل آتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پہ زیادہ ہمیں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی حقیقت بھی سن لو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال جو ہے، یہ بیٹے جو ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہے، خیر عند ربک ثوابا، جو بہتر ہے تیرے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید اور توقع کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات کے سلسلے میں حدیث شریف میں کئی چیزوں کا ذکر آتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کے کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو باقیات الصالحات میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے والی، ان کے مصداق پہ یقین رکھنے والی شخص کے لیے دائمی نیکیوں کا ذخیرہ بنتا رہتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں دین کی تعلیم، کسی بھی اچھی چیز کو یا اچھی رسم کو قائم کرنا، اس کو جاری کرنا،
جس پہ دوسرے بھی عمل کر کے کامیابی پا سکے۔ مسجد کی تعمیر، ضرورت کے مقام پہ رفاہ عامہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اسی طرح بیوگان کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرنا، یہ سب ایسی نیکیاں ہیں جن کا اجرا انسان کو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان کا اجر جو ہے اور ان کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ مصحف آپ نے کسی مدرسے میں رکھوائے ہوئے ہیں، دینی کتابیں آپ نے دی ہیں کسی مدرسے کو یا کسی ادارے کو، تو جب تک ان سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہوگا۔ ایک اولاد آپ نے پیچھے چھوڑی ہے وہ بھی باقیات الصالحات میں شمار ہوگی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اگر بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی جائے، بچیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کی جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ والدین کے حق میں باقیات الصالحات ہے۔ حالانکہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صلاۃ خمسہ یعنی 5 وقت کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد سب باقیات الصالحات ہے۔ ان کے ضمن میں آنے والے سنن اور نوافل بھی اسی مد میں شمار ہوں گے۔ تو بہرحال باقیات الصالحات وہ نیکیاں ہے جن سے انسان کو دائمی فائدہ حاصل ہوتا ہے، جن سے اچھی توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے۔ آج تو انسان غرور اور تکبر کی بنا پہ قیامت کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کوئی اونچ نیچ یا پہاڑی ٹیلا نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ زمین پہ کوئی درخت بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی اور بالکل نمایاں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین میں نہ کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی گڑا ہوگا، پوری کی پوری زمین ہموار ہو جائے گی، ایک میدان کی طرح بن جائے گی۔ وحشرناہم، اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو حساب کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ وعرضوا علی ربک صفا، وعرضوا علی ربک صفا، اور سب کے سب تیرے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، قطار در قطار۔ ہر گروہ کے لوگوں کی الگ الگ قطار ہوگی، نمازیوں کی علیحدہ، بے نمازوں کی علیحدہ، چور، شرابی، زناکار وغیرہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ، ان سب کو الگ الگ قطاروں میں پیش کیے جائیں گے اور اجتماعی فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں والے گروہ میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان پیدائش کے وقت بالکل برہنہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے وقت بھی سب لوگ برہنہ جسم اور بے ختنہ ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اس طرح تو بالکل بے پردگی ہوگی۔ فرمایا عائشہ اس وقت معاملات بڑے سنگین ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا اور یہ فکر اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، انہیں برنگی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا تو آپ کا لباس بھی اتروا لیا تھا، رسیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکا تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کی قدردانی کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ البتہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ کو باہر نکالا جائے گا۔ اس وقت نیک اور بد، اولیاء، اتقیاء سب براہنا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جنت سے ایک سوٹ لا کے مجھے پہنایا جائے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت ہرگز نہیں مقرر کریں گے، لیکن دیکھ لو اب وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وَوُزِعَ الْكِتاب، وَوُزِعَ الْكِتاب کہ کتاب یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جسے ہر آدمی خود پڑھ سکے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر تو دیکھے گا مجرموں کو بڑے خوفزدہ ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے اس چیز سے جو ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، اپنی زندگی بھر کا ریکارڈ دیکھیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے اے افسوس، ہماری خرابی، یہ ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ لا يغادر صغیرة ولا كبیرة الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی کو، اس نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے، ہر چھوٹا بڑا، اچھا یا برا عمل اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، یہ تیری ہی اعمال ہے جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اپنے نامہ اعمال میں اچھائی پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی پاؤ تو یہ تمہاری ہی اعمال ہے، ان کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اس چیز کو اپنے سامنے جو انہوں نے عمل کیا۔ ہر شخص کا ضمیر اس بات پہ شاہد ہوگا کہ نامہ اعمال میں درج شدہ تمام اعمال اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی پر بھی ذرا بر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی برائی کا ارتکاب کیے بغیر اس کے نامہ اعمال میں ذرا بر بھی برائی درج نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی بغیر اجر دیے چھوڑی جائے گی۔ ہر نیکی اور بدی کا ٹھیک ٹھاک جو ہے بدلہ جو ہے وہ دینا ہوگا، اور یہی عدل ہے۔ اس کے خلاف کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ وہاں بھی تو فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعی طور پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ ہر شخص کی نیکی اور بدی اس کے سامنے ہوگی، اور اس کے مطابق وہ بدلہ پائے گا، کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ بدلہ پائے گا۔ پھر آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تکبر ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ابلیس کا بھی ذکر کیا کہ اس نے تکبر ہی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور بالآخر وہ ذلیل اور خوار ہوا، ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن یہ بات بھی سمجھا دی کہ کفر، شرک، معصیت کے مرتکب لوگ ہمیشہ شیطان کے چنگل میں آتے ہیں، حالانکہ شیطان اور اس کی ذریت بنی نوع انسان کی دشمن ہے، انہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ عام گناہ سے تو انسان کسی وقت بھی توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو لوگ تکبر کی بنا پہ جو گناہ کیا جاتا ہے اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا،
ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی کارگزاری کا ذکر کر کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم ایسے راندہ درگاہ کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا رفیق اور دوست بناتے ہو، یعنی ایسے مردود کو تم اپنا دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے، یعنی تم اپنے دشمن کو میرے علاوہ کیا کرتے ہو؟ دوست بناتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ابلیس خود تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم حاصل ہوا، اس کی دوستی کا دم بھرنے والے بھی اسی قبیل کے ظالم ہے، اور ظالموں کا بدلہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قطع تعلقی کر کے ابلیس کی دوستی اختیار کرنا یہ کس قدر باعث نقصان ہے۔ ابلیس، ابلاس یا بلس، یہ مایوسی کا معنی دیتا ہے، اس میں ذلیل اور مغموم ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کافروں کے لیے مبلسون کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا تو غمگین ہو کے خاموش ہو جائیں گے۔ تاہم اس کا زیادہ تر معنی رحمت سے بعد کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور مایوس ہو چکا ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ ابلیس جو ہے تمام شیطانوں کا سردار تھا، اگرچہ اس کا تعلق جنات کی نوع سے ہے، لیکن یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، انہیں کے ساتھ رل مل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ خواجہ شمس الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال عبادت کی، فضا میں اس کو اقتدار حاصل تھا، جہاں چاہتا بلا روک ٹوک چلا جاتا۔ لیکن جیسا کہ سورہ اعراف میں موجود ہے، جب اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہہ دیا میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیسے سر بسجود ہو سکتا ہوں، جبکہ میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم کو مٹی سے، آگ مٹی سے برتر ہے، لہذا میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک فرشتوں اور ابلیس کے باہمی تعلق کی بات ہے، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا۔ اکثر مقامات پر سجدے کے لیے للملائکہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، لیکن ساتھ ہی ابلیس کے انکار کا ذکر آتا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورہ الاعراف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں ابلیس کی کارگزاری میں فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہم نے نافرمانی کیا ہے۔ فسق کا معنی اطاعت سے باہر نکل جانا ہے، اور اس کا اطلاق کفر، نفاق اور باقی گناہوں پر بھی ہوتا ہے۔ کافروں، یہودیوں، منافقوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ صحیح ہو مگر گنہگار ہو اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ تو فسق کی اصطلاح جو ہے عام ہے، اور موقع کی مناسبت سے اس کو مختلف معانی پہ محمول کیا جاتا ہے۔ ویسے عربی لغت میں جب مغز چھلکے سے باہر نکل آ جائے تو اس کو فسق کہتے ہیں، یعنی اس کا خروج ہو گیا۔ تو اسی اعتبار سے جب کوئی شخص اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پاکیزہ مخلوق ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج،
من نار، کو فرشتوں کو نورانی مادے سے پیدا کیا ہے، جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے. اور شعلہ جو ہے دراصل آگ اور ہوا، یہ دو عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں آگ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. اسی حدیث میں آتا ہے خلق آدم مما وصف لکم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا فرمایا جس کو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. یعنی خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے انسان کو خاکی کہا گیا ہے، یہ خاک کی پیداوار ہے. انسان کا وجود بہت سے عناصر کا مجموعہ ہے، تاہم اس میں مٹی غالب ہے، لہذا اس کی تخلیق مٹی کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر اس کے ساتھ فرشتوں اور ابلیس کا ذکر قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے آیا ہے. ملائکہ کے ساتھ اجمعین کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. تو بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا رفیق بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہے. ابلیس اپنے پورے لشکر سمیت انسانوں کو ورغلانے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر پہ اپنا تخت بچھا کر اپنے حواریوں کو جمع کرتا ہے اور پھر انہیں کائنات میں گمراہی پھیلانے کی مختلف امور پہ معمور کرتا ہے. اس حدیث میں دو باتوں کا بطور خاص ذکر ہے. ابلیس کی ذریت میں سے جب کوئی آ کے یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا رہا حتیٰ کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی، تو ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، اپنے حواری کو شاباش دیتا ہے کہ تو میرا اچھا بیٹا ہے، تو نے اپنا فرض محنت کے ساتھ نبھایا ہے. اور پھر دوسرا شیطان آ کے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ اسے شرک کا ارتکاب کرانے میں کامیاب ہو گیا. اس پہ بھی ابلیس بہت مسرور ہوتا ہے، کہتا ہے انت تو ٹھیک اور کامیاب ہے. تو مطلب ابلیس نے گمراہی کے لیے مختلف محکمے قائم کر کے وہاں پہ مختلف شیاطین کو مقرر کر دیا ہے. ان میں بعض خصوصی ماہرین بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی کمال مہارت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. حدیث شریف میں مختلف کاموں پہ معمور شیاطین کے مختلف ناموں کا ذکر ملتا ہے. مثلا جو شیطان وضو کے دوران وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کو والہان کہا گیا، جو شیطان نماز کے دوران وسوسہ ڈالتا ہے اس کو خنزب کہا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں مجاہد، حسن بصری اور ضحاک، قتادہ وغیرہ جیسے جلیل القدر بزرگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کی بڑی خدمت کی ہے. ان میں سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 30 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی. آپ کا بیان ہے کہ شیاطین کی بہت سی قسمیں ہیں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ بازار میں اپنا جھنڈا گاڑنے والے شیطان کا نام ذی النبور ہے. یہ شیطان تاجروں سے جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسمیں دلواتا ہے، سودے میں دھوکہ و فریب کرواتا ہے، مال کی عائب کی ستر پوشی کرواتا ہے. اپنے کام میں ماہر ہونے کی بنا پہ وہ تاجروں کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شیطان کسی شخص کو مصیبت کے وقت گمراہ کرتا ہے وہ تبر کہلاتا ہے. ایسے موقع پہ وہ لوگوں کو رونے پیٹنے جزا فضا واویلا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح زنا پہ ابارنے والے شیطان کا نام اعور ہے، جو جھوٹی خبروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ مسعود کہلاتا ہے. جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتا اس پر واسم نامی خاص قسم کا شیطان داخل ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. پھر اگر وہ گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے مجھے یہاں رات گزارنے کا بھی موقع مل گیا. اور پھر وہ اہل خانہ کے قلوب میں اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے، انہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، نہ ان کے وسوسے میں آؤ،
بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم خواہ مخواہ ان کو کارگزار مددگار سمجھتے ہو، حالانکہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، کہ میں نے تو انہیں آسمان اور زمین کے وقت حاضر نہیں کیا تھا، گواہ نہیں بنایا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا۔ دیکھ لو میری تخلیق میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا؟ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں شیاطین جیسے گمراہوں کو اپنا معاون بنانے والا ہوں، مجھے کسی امدادی کی ضرورت نہیں ہے جو میری تخلیق کی تصدیق کرے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کیسے مواقع پہ شیاطین سے مدد طلب کرے؟ وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا وہ ایسے باغی اور سرکشوں اور نافرمانوں سے مدد چاہے گا؟ ہرگز نہیں ہے، یہ تو بے عقلی کی باتیں ہیں۔ بھلا تم لوگ کیوں دشمن کے بہکاوے میں آتے ہو، اسے اپنا دوست بناتے ہو؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو کہ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، تم ان کے نام کی دعائی دیتے تھے، انہیں نذرانے پیش کرتے تھے، ذرا ان کو اس مصیبت کے وقت بلاؤ، فدعوہم، پس وہ ان کو بلائیں گے، آوازیں دیں گے کہ آج ہماری مدد کرو، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ باطل معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، وہ تابع اور متبوع دونوں ہلاکت کے مقام میں دکھیل دیے جائیں گے، دونوں گروہوں کو سزا کے ایک ہی مقام پہ رکھا جائے گا۔ تو یہ ایسا وقت ہوگا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ، کہ مجرم لوگ دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس آگ میں پڑنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ 40 سال کی مسافت سے نظر آ جائے گی۔ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مجرمین کو یقین آ جائے گا کہ اب اس سے بچ نہیں سکتی، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے وہ پھر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ دوزخ سے بچ کر وہ کسی دوسری جگہ پناہ نہیں لے سکیں گے، بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔